جن ناظرین نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کی جانب سے بتایا گیا ہے، مناظر میں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی ترجمان نے بھی اس بات کی کنفرمیشن کی ہے، اور یہ مناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرون جو اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملہ کیا۔ تو پہلے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور اس کا جواب اب ایران نے دیا ہے۔ اسرائیل پر ڈرون حملہ کر کے 100 ڈرونز کے ذریعے ایران نے اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ ایک منظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرون اڑتا ہوا اسرائیل کی جانب جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اسرائیلی ترجمان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہمارے لیے اگلے جو گھنٹے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں، تو اب ایران کی باری ہے، یعنی ایران اب ریٹیلیٹ کر رہا ہے اور ایران اب بدلہ لے رہا ہے جو اسرائیل نے اس کی طرف جاریت کی تھی۔ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ جوہر سلیم صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ بھی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے کتنے اہم ہیں؟ کسی قسم کی کوئی ڈپلومیسی کام کر سکتی ہے آئندہ آنے والے 24 گھنٹوں میں، یا پھر یہ سلسلہ ایسے ہی کچھ روز تک جاری رہے گا؟ جی بالکل، ڈپلومیسی تو اصل میں اس پہ پہلے سے ہی کام کری تھی۔ امریکہ اور ایران جو ہے آپ کو پتہ ہے انوالو تھے ایک نیگوسیشنز میں، اسی نیوکلیئر ڈیل کو ریوائیو کرنے کو۔ ایک JCPOA جو تھا جو بہت سال پہلے ہوا تھا، لیکن وہ ٹرمپ نے اسے وڈرا کر لیا تھا، جو یورپ اور امریکہ نے بڑے مشکل سے پہلے تو کیا تھا ان سے۔ تو ابھی وہ ڈپلومیسی چل ہی رہی تھی، لیکن اسرائیل اس کو ظاہر ہے سبورٹ کرنا چاہتا تھا۔ نیتن یاہو اس کے حق میں نہیں تھے بالکل، اور نیتن یاہو نے اس کو سکٹل کرنے کے لیے یہ اسٹرائکس کی دھمکی وہ دے رہے تھے۔ اور ابھی 1-2 دن پہلے تو ٹرمپ نے بڑے کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ اسٹرائکس جو ہیں یہ جو ہیں ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہے۔ ان کو میرے خیال معلوم ہو چکا تھا، اور ان کی زیادہ پرائرٹی یہ تھی کہ جو وہاں پہ امریکن جو سولجرز ہیں اس ریجن میں، جو خاصے زیادہ ان کی بیسز ہیں اور بہت سے وہاں پہ ان کے ایسٹس ہیں، تو ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اس لیے انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں کہ ایران کو بھی جی ہم اس میں شامل نہیں ہیں، تو آپ جو ریٹیلیٹ کریں تو اس میں ہمیں انوالو نہ کریں۔ تو اب یہ ہے کہ دیکھیں، میں یہ پہلے بھی بہت سے کامنٹس میں اپنے کہہ چکا ہوں کہ ایران کی جو کمزوری ہے وہ تھوڑی سی ایکسپوز ہو گئی تھی پچھلے خصوصاً 1 سال میں۔ اسرائیل نے ایک بہت ہی میں کہوں گا اسٹریٹجک جو ہے نا انہوں نے طریقے سے یہ کیا کہ جو ایران کے ایسٹس تھے اس ریجن میں، وہ ایک کے بعد ایک انہوں نے حزب اللہ کو بالکل کافی حد تک نقصان پہنچا کے تھوڑا سا انیفیکٹو کیا۔ پھر دیکھیں وہ حماس کے ساتھ ظاہر ہے، وہ تو 1 سال سے بھی اب 1.5 سال ہونے والا ہے، چل رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ سیریا میں جو ہوا اس سے بھی سارا وہ جو ان کا ایران کا جو وہاں پہ اثر و نفوذ تھا اس میں بہت زیادہ کمی آ گئی۔ تو جو ایران کی کیپیسٹی تھی ریٹیلیٹ کرنے کی وہ بہت حد تک مفلوج ہو گئی۔ اب وہ جو ڈائریکٹ ریٹیلیٹ کر سکتے تھے وہ بھی پچھلی بار جب ان کے آپس میں ہوئے تھے، ایک سٹرائکس ہوئی تھیں، اور پھر ظاہر ہے ایران نے کوئی 200 کے قریب پروجیکٹائلز پھینکے تھے، اس میں ڈرونز اور میزلز شامل تھے۔ اس سے بھی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، وہ 99% اس میں سے روکنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تو اس سے تھوڑے سی یہ بھی آیا، اور اس کے بعد اسرائیل نے جو ایران میں کیا وہ جو انٹیلیجنس آپریشنز کے تحت آپ نے دیکھا جس طرح انہوں نے وہاں پہ کی ٹارگٹس کو ہٹ کیا پہلے بھی، تو اس سے بہت ہی زیادہ کلیئر تھا کہ ان کی انٹیلیجنس جو ہے اور ان کی جو ملٹری ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے ایران کے مقابلے میں۔ ایران کے پاس کوئی ایئر ڈیفنس لٹرلی نہ ہونے کے برابر ہے، اسی طرح ان کی ایئر فورس جو ان سی ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب جو ان کے پاس ہے جو ایسٹس ہیں وہ بیسیکلی یہی میزلز ہیں، ڈرونز ہیں، اس طرح کے پروجیکٹائلز ہیں، لیکن اسرائیل کے پاس ایک ایسے سسٹمز ہیں، ان کے پاس جو 3 جو ہے نا لیئرز ہیں اس میں آئرن ڈوم ہے، ڈیوڈ سلنگ ہے، پھر امریکنز بھی ایسی جب کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر امریکنز بھی وہاں پہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کے اپنے بہت جدید سسٹمز ہیں۔ تو اس لیے اسرائیل یہ تو بہت سالوں سے ان کی کوشش تھی کہ ایران کے اوپر وہ نیوکلیر سٹرائکس کریں، لیکن امریکنز ان کو سمہاؤ پرسویٹ کر کے روک لیتے تھے۔ ابھی جو ہے اس وقت نیتن یاہو کے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں کچھ تھوڑا سا ایک جو ہے رکھنا آیا ہے، تو ان کی کیونکہ اس وقت پرسپیکٹیوز بہت مختلف تھے۔ امریکہ کی کوشش تھی ٹرمپ کی کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ بات چیت کے تھرو حل ہو جائے، لیکن پچھلے دنوں کیا ہوا؟ پچھلے دنوں میں یہ ہوا کہ ایک تو انٹرنیشنل ایٹامک ایجنسی جو ہے انہوں نے یہ ایک ریزولوشن کیا کہ جی پاس کر دیا کہ جی ہم نے ہمارے حساب سے ایران جو ہے نا وہ ساری وائلیٹ کر رہا ہے جو بھی نیوکلیر ان پہ ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں۔
دوسرا یہ ہے کہ جو نیگوسیشنز ہو رہی تھیں امریکہ اور ایران کے بیچ میں، اس میں بھی یہ تھوڑا سا ایک ڈیڈ لاک کا سما بن رہا تھا، تو اسرائیل نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اسٹرائکس کر دیں تاکہ وہ نیگوسیشنز بالکل ہی سمجھ لیں کہ اپروٹ ہو جائے، اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ایران جو ہے اس کی کیا کیپیسٹی ہے ریٹیلیٹ کرنے کی۔ یہ بڑی اہم بات ہے جوہر سلیم صاحب، اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی کیپیسٹی کیا ہے۔ ساتھ ہی موجود رہیے گا، منصور جعفر صاحب بھی چونکہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور انہیں بھی اب سے کچھ ہی دیر میں شامل گفتگو بھی کریں گے، ویلکم کر دیتے ہیں فارملی انہیں۔ جی جوہر صاحب، آپ پلیز کنٹینیو کریں، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب مزید ایران کے پاس آپشنز کیا ہے، کیا کیپیسٹی ہے، اور اس تناظر میں ابھی بھی چونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کچھ دیر پہلے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کے ساتھ ہم اب بھی مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے، تو ایران کن آپشنز کے ساتھ پھر میز پر بیٹھے گا؟ کیونکہ ایران اپنے اسٹانس پر قائم ہے جہاں پر جوہری معاہدے کا ذکر ہو رہا ہے، امریکہ اپنے اسٹانس پر قائم ہے۔ جوہر صاحب جی بالکل، کیونکہ امریکہ دیکھیں، امریکہ تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ آپ زیرو انریچمنٹ کریں یورینیم کی، اور بالکل یہ اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کو آپ بالکل فریز کر دیں۔ ایران ظاہر ہے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی اپنا سویلین نیوکلیر پروگرام کر رہے ہیں، اور جو ہم اس میں انریچمنٹ بھی کریں گے وہ ایک خاص حد تک ہم کریں گے، لیکن ہم نیوکلیر ویپنز نہیں بنائیں گے۔ اب اس پہ یہ ہے کہ صرف امریکنز کو اور اسرائیلیز کو یہ شک ہے، اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کو بھی، ایجنسی کو بھی ارادہ کہ جی وہ ایران وہ جو ہے کنڈیشنز میٹ نہیں کر رہا۔ تو جب اس قسم کا مسٹرسٹ آپس میں ہو تو اس میں معاہدہ اتنا آسان نہیں ہوتا، تو اسرائیل نے ظاہر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سچویشن کو اور بھی کمپلیکیٹ کر دیا اس وقت۔ اب جو اگلے دنوں میں جو دیکھ رہا ہوں، میرے خیال ہے ایران کی کیپیسٹی پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں میں بہت زیادہ کمی آ چکی ہے، جو ریٹیلیشن کی ان کی کیپیسٹی تھی، تو وہ اس طرح کے ریٹیلیٹ نہیں کر سکیں گے جو کسی بھی میننگ فل وے میں اسرائیل کو بالکل روک سکے ان ایکشن سے۔ دوسرا دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے اسٹرائکس کی ہیں وہ کتنی افیکٹو ہیں، بیکاز ان کی کوشش یہ تھی، جو مغربی میڈیا اور ان کی جو لیکس تھے ان کے کئی گورنمنٹس کے بھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایران جو ہے بالکل قریب ہے جو ہے نا اس افزودگی کے جو 90% جو چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے، اور وہ شاید کر بھی رہے ہیں، اور 1 یا 2 نیوکلیر بامبس بنانے کے بالکل قریب ہیں۔ تو اسرائیلیز یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اگلے دنوں میں یہ سامنے آ جائے گی چیز کہ جو ان کی اسٹرائکس تھیں، اگر وہ یہی کلیم کر رہے تھے اسرائیلیز کہ وہ اس چیز کو روک رہے ہیں، تو اس میں کتنی افیکٹو رہی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایران کے اندر بھی سچویشن جو ہے، آپ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا، وہ کوئی بہت زیادہ سیاسی اسٹیبلٹی میں بھی تھوڑا سا اس وقت مسائل تھوڑے سے تھے، اکنامکلی مسائل بھی ہیں۔ اب جو علی خامنائی ہیں اور جو صدر پزشکیان ہیں، ان کے نقطہ نظر میں تھوڑے مختلف بھی تھے ایک دوسرے سے کہ کس طرح سے نیوکلیر جو ہے ایشوز کو ڈیل کرنا چاہیے۔ پھر اکنامکلی بھی ایران کافی زیادہ مشکلات کا اس وقت شکار ہے، وہاں پہ جو ڈیمونسٹریشنز وغیرہ بھی کافی زیادہ آپ کو پتہ ہوئی تھیں، ابھی بھی وہ مشکلات ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن جو ہے اسرائیل ظاہر ہے اسے فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے سمجھا کہ یہ بہت ہی مناسب موقع ہے، اور یہ اسٹرائکس انہوں نے کی ہیں۔ تو اگلے دنوں میں اب جب ایران کا یہ